السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ بشرا ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی جن کی زندگی ایک سڑک حادثے کے بعد مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ عمرہ سے واپسی پر ان کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ کمر سے نیچے حصے سے مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ 57 سال کی عمر میں انہیں اب ایک نئی حقیقت کو قبول کرنا پڑ رہا تھا، جو جسمانی محدودیت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بشرا بی بی نے ہمت نہ ہاری۔ اللہ جو کرتا ہے بہترین کے لیے ہی کرتا ہے، یہ ان کا ورد تھا جو انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی عائشہ اور اس کے شوہر علی کے ساتھ کراچی کے ڈیفنس علاقے میں رہتی تھی۔ عائشہ کی شادی کو 4 برس ہو چکے تھے اور وہ ایک مشہور میڈیکل کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر کے طور پر ترقی کر رہی تھی۔ ادھر علی، جس کا مزاج بے حد محبت بھرا اور صبر سے بھرپور تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا جو گھر سے کام کرتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ بشرا بی بی کی مدد کے لیے موجود رہتا۔ ابتدا میں بشرا بی بی اور علی کا رشتہ صرف ایک ساس اور داماد کا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ علی کی موجودگی نے ان کی زندگی میں ایک نئی امید پیدا کی۔ بشرا بی بی کے شوہر کا انتقال 10 سال پہلے ہو چکا تھا اور پھر یہ حادثہ انہیں مزید تنہا کر گیا تھا۔ ایک ماہ رمضان کی شام جب علی بشرا بی بی کو افطاری کے لیے خرمے پیش کر رہا تھا، ان کی نگاہیں مل گئیں۔ کچھ ایسا تھا جو دونوں کے دلوں میں سہم سا پیدا کر گیا تھا۔ اس پل کے بعد سے دونوں کے درمیان ایک عجیب سی کشش پیدا ہونے لگی، جسے وہ دونوں سمجھتے تھے کہ ناجائز ہے۔ ایک دن بشرا بی بی نے اپنے پرانی الماری میں سے اپنے شوہر کی تصویریں نکالیں، جن کو دیکھ کر وہ رونے لگیں۔ علی نے انہیں یوں روتا دیکھا تو ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ علی نے پوچھا، ان کے آنسو پونچھتے ہوئے۔ ہاں بیٹا، بس کچھ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، بشرا بی بی نے جواب دیا، لیکن اندر ہی اندر انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ علی کے لیے کچھ محسوس کرنے لگی ہیں جو ایک ساس کے لیے درست نہیں۔ علی نے بشرا بی بی کا ہاتھ تھامے رکھا، جس سے ان کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ احساس انہیں خوفزدہ کر گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ ان کا دل پاک ہو جائے۔ اگلے ہی دن عائشہ کو اپنی کمپنی کی طرف سے 2 ہفتوں کے لیے دبئی جانا پڑا۔ اب بشرا بی بی اور علی گھر میں اکیلے تھے۔ یہ دونوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت تھا۔ پہلے کچھ دن نارمل گزرے، لیکن پھر ایک شام جب علی بشرا بی بی کو ان کی نماز کے لیے وضو کروانے میں مدد کر رہا تھا، دونوں کے ہاتھ ٹچ ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ امی، میں علی نے کہنا شروع کیا، لیکن اچانک چپ ہو گیا۔ کیا ہوا علی، تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ بشرا بی بی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، علی نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس رات بشرا بی بی نے اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات سے ڈر کر طویل تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اگلی صبح علی کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ ضروری کام کر کے فوراً اپنے کمرے میں چلا جاتا، بشرا بی بی سے بات کرنے سے گریز کرتا۔ 3 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بشرا بی بی کو لگا کہ شاید علی کو بھی وہی احساس ہوگا جو انہیں ہوا تھا، اور اب وہ اس سے بچ رہا ہے۔ اس بات نے انہیں سکون بھی دیا اور تکلیف بھی۔ لیکن چوتھے دن علی بشرا بی بی کے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، جیسے وہ رات بھر رویا ہو۔ امی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اس نے کہا، اپنی آواز میں لرزش کے ساتھ۔ ہاں بیٹا، بتاؤ، بشرا بی بی نے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر فکر کے نشان تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے ہوا، لیکن میں آپ کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا ہوں، کچھ ایسا جو نہیں محسوس کرنا چاہتا، جو غلط ہے، گناہ ہے، علی نے کہا، اپنی آنکھیں نیچے کر کے۔ بشرا بی بی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کیا جواب دیں؟ کیا وہ بھی اپنے جذبات کا اعتراف کریں یا خاموش رہیں اور اس معاملے کو ختم کریں؟ علی، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے آخر کار کہا، اپنے دل کی آواز کو دبا کر۔ علی نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں ایک دوسرے سے بچتے رہے، صرف ضروری بات چیت کرتے۔
اس دوران عائشہ نے گھر پر فون کر کے بتایا کہ وہ 2 دن پہلے واپس آ رہی ہے کیونکہ اس کا کام جلدی ختم ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر بشریٰ بی بی اور علی دونوں کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے ان کا راز جلد ہی سامنے آنے والا ہو۔ عائشہ کی واپسی سے ایک رات پہلے بشریٰ بی بی علی کے کمرے میں گئیں۔ ان کا ارادہ علی سے بات کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا، علی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد علی آیا تو اسے بشریٰ بی بی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ امی، آپ یہاں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ عائشہ کل واپس آ رہی ہے، ہمیں یہ سب بھول جانا چاہیے، بشریٰ بی بی نے کہا۔ علی نے حامی بھری، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں امی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس نے کہا۔ اچانک دونوں نے محسوس کیا کہ کوئی دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو عائشہ وہاں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ حیرت اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عائشہ، تم تو کل آنے والی تھی، بشریٰ بی بی نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، میں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن سرپرائز تو مجھے ملا ہے، عائشہ نے چیخ کر کہا۔ میں نے سب سنا ہے، آپ دونوں کی باتیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی اور بشریٰ بی بی دونوں خاموش رہے، جیسے ان کی زبانیں بند ہو گئی ہوں۔ بولو، میں جواب چاہتی ہوں، عائشہ نے زور سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بیٹی، یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، بشریٰ بی بی نے آخر کار کہا۔ تو پھر کیسا ہے امی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے میں گھر میں لگے کیمروں کے ذریعے سب دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں چیک کرنے کے لیے اپنے فون پر کیمرے کنیکٹ کر کے گئی تھی، کیونکہ مجھے فکر تھی، اور میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ تمہاری نظریں، تمہارے چھونے کا انداز، یہ سب کیا ہے؟ بشریٰ بی بی اور علی دونوں شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، عائشہ چیخی۔ علی، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، اور امی، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے۔ بشریٰ بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ یا اللہ، ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ علی بھی رو رہا تھا۔ میری وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا، اس نے کہا۔ اگلے دن صبح عائشہ نے اپنا سامان پیک کر لیا اور اپنی سہیلی کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ بشریٰ بی بی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، ہمارے دل میں جذبات آئے، لیکن ہم نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، بشریٰ بی بی نے روتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چاہے جسمانی طور پر کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میرا اعتماد ٹوٹ گیا ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ علی بھی وہاں آ گیا۔ عائشہ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس نے کہا۔ دیر ہو چکی ہے علی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے وکیل سے بات کرو، عائشہ نے کہا اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو سامنے امام صاحب کھڑے تھے، جنہیں بشریٰ بی بی نے فون کر کے بلایا تھا۔ السلام علیکم بیٹی، میں نے سنا ہے کہ یہاں کچھ مسائل ہیں، امام صاحب نے کہا۔ جی امام صاحب، میرے خاندان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتی، عائشہ نے کہا۔ امام صاحب نے سب کو بیٹھنے کو کہا اور پھر پورا معاملہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو بیٹی، انسان کمزور ہے، جذبات پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر اور عقل دی ہے۔ میں نے تمہاری والدہ اور تمہارے شوہر کی باتیں سنی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، وہ اپنے جذبات سے لڑ رہے تھے۔ لیکن امام صاحب، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ عائشہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹی، یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے اس غلطی کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور اب تم سب کو مل کر اس کو حل کرنا ہے۔ انسان اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے اگر وہ اللہ سے مدد مانگے، امام صاحب نے نرمی سے کہا۔ عائشہ خاموش ہو گئی، سوچ میں ڈوب گئی۔ بیٹی، تم اپنے والدین کا احترام کرو اور اپنے شوہر کو ایک موقع دو، وہ بھی اپنی غلطی کا احساس رکھتے ہیں، امام صاحب نے مزید کہا۔ میں نہیں جانتی امام صاحب،
میں سوچنے کے لیے وقت چاہتی ہوں، عائشہ نے کہا۔ امام صاحب نے سر ہلایا۔ وقت لو بیٹی، لیکن یاد رکھو معافی ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ عائشہ نے اپنی سہیلی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن طلاق کا ذکر نہیں کیا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ بشریٰ بی بی پہلے سے کہیں زیادہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ علی گھر میں تھا، لیکن وہ بشریٰ بی بی سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ عائشہ کبھی کبھار فون کرتی، لیکن صرف علی سے بات کرتی، اپنی ماں سے نہیں۔ ایک دن بشریٰ بی بی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن کے گھر چلی جائیں گی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ انہوں نے علی کو بتایا، میرا جانا ہی بہتر ہے، شاید اس سے عائشہ واپس آ جائے۔ نہیں امی، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو کہیں نہیں جانا چاہیے، علی نے کہا۔ لیکن میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی، میری وجہ سے تمہاری شادی ٹوٹ رہی ہے، بشریٰ بی بی نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ علی نے دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی۔ عائشہ، علی نے حیرت سے کہا۔ عائشہ اندر آئی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت سوچا ہے اور امام صاحب سے بھی بات کی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کمزور ہے اور اللہ ہمیں معافی کا موقع دیتا ہے، اس نے کہا۔ بیٹی، بشریٰ بی بی نے کہا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی، میں آپ سے ناراض ہوں، بہت ناراض، لیکن آپ میری ماں ہیں اور میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اور علی، تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، عائشہ نے کہا۔ بشریٰ بی بی نے اٹھ کر عائشہ کے پاس گئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں بیٹی، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ علی بھی آگے آیا اور اس نے عائشہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عائشہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا بھروسہ واپس حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا، اس نے کہا۔ میں یہاں واپس آ رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں۔ امی، آپ اپنا علاج کرواتی رہیں اور علی، آپ میرے ساتھ وقت گزاریں، عائشہ نے کہا۔ بیٹی، میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں گی، شاید یہ بہتر ہو، بشریٰ بی بی نے کہا۔ نہیں امی، یہ آپ کا گھر ہے، ہم سب کو مل کر رہنا ہے، لیکن درست طریقے سے۔ خاندان میں پیار ہونا چاہیے، لیکن وہ پیار جو اللہ کی نظر میں درست ہو، عائشہ نے کہا۔ 2 مہینے بعد بشریٰ بی بی کی کوششوں سے ان کی طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ فزیو تھراپی سے وہ تھوڑا چل پھر سکتی تھیں۔ ہاتھوں کی مدد سے علی اور عائشہ کا رشتہ بھی بہتر ہونے لگا تھا۔ علی عائشہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا۔ عائشہ نے بھی اپنے کام کے سلسلے میں چھٹی لے لی تھی تاکہ وہ اپنے خاندان کو دوبارہ مضبوط کر سکے۔ ایک دن بشریٰ بی بی نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں۔ میرے کچھ دوست جا رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، انہوں نے کہا۔ امی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی طبیعت؟ عائشہ نے پوچھا۔ اللہ مدد کرے گا، اور وہاں میرے دوستوں کا گروپ ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، بشریٰ بی بی نے کہا۔ عائشہ نے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ آپ کو اللہ ضرور معاف کر دیں گے امی، اور میں بھی آپ کو معاف کر چکی ہوں، اس نے کہا۔ 6 مہینے بعد بشریٰ بی بی حج سے واپس آئیں، روحانی طور پر تازہ دم اور مضبوط۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور داماد کو گلے لگایا۔ پہیے دار کرسی پر محبت کی کشمکش جاری۔ 6 مہینے بعد بشریٰ بی بی حج سے واپس آئیں، روحانی طور پر تازہ دم اور مضبوط۔ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور داماد کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگی دوبارہ سے سنور گئی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر، بشریٰ بی بی نے کہا۔ حج کی مقدس سرزمین کی یادوں میں کھوئے ہوئے وہاں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ عائشہ نے اپنی ماں کو دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ واقعی بدل گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نیا سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ امی، آپ کا سفر کیسا رہا؟ عائشہ نے پوچھا ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ بیٹی، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، وہاں ہر شے میں اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے دیکھنا سیکھا ہے۔ علی بھی ان کے پاس ہی آ بیٹھا، خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کے چہرے پر احترام اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات تھے۔
امی میں بھی آپ سے معافی مانگتا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے اور عائشہ کے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، علی نے کہا۔ بشریٰ بی بی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں بیٹا، اب ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ عائشہ مسکرائی اور اس نے ایک خاص خبر سنانے کا فیصلہ کیا، جیسے وہ کب سے اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی۔ امی آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں ماں بننے والی ہوں، عائشہ نے خوشی سے کہا۔ بشریٰ بی بی کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بڑی ہو گئیں۔ سچ؟ سچ، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں۔ کب یہ ہوا سب کچھ؟ آپ کے حج پر جانے سے کچھ ہفتے پہلے ہمیں پتہ چلا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ بات آپ کے آنے پر بتاؤں گی میں، تاکہ آپ کی خوشی دگنی ہو جائے۔ علی بھی مسکرایا، اس کے چہرے پر باپ بننے کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ اللہ کا ایک نشان ہے، ایک نئی زندگی، ایک نئی شروعات، بشریٰ بی بی نے کہا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے۔ اگلے کچھ دنوں میں گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ بشریٰ بی بی نے اپنی فزیو تھراپی سیشنز بڑھا دیے تھے تاکہ وہ آنے والے پوتا یا پوتی کی دیکھ بھال میں مدد کر سکیں۔ علی اور عائشہ کا تعلق بھی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ لیکن ایک دن جب بشریٰ بی بی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، انہیں طبیعت میں اچانک تکلیف محسوس ہوئی۔ ان کے سینے میں درد شروع ہوا جو بازو تک پھیل گیا۔ یا اللہ، انہوں نے آہستہ سے کہا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر۔ خوش قسمتی سے علی گھر پر ہی تھا اور اس نے بشریٰ بی بی کی آواز سن لی۔ وہ فوراً ان کے کمرے میں پہنچا۔ امی، کیا ہوا؟ اس نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، بشریٰ بی بی نے مشکل سے کہا۔ علی نے فوراً ایمبولنس کو فون کیا اور عائشہ کو بھی خبر دی جو آفس میں ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بشریٰ بی بی کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر چیک اپ کیا اور بتایا کہ بشریٰ بی بی کو ہلکا سا دل کا دورہ پڑا ہے۔ اللہ کا شکر کہ وقت پر ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے صورتحال قابو میں آ گئی تھی۔ عائشہ ہسپتال پہنچی، اس کا چہرہ فکر سے بھرا ہوا تھا۔ امی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ ہاں بیٹی، میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، تمہاری صحت اور تمہارے بچے کی صحت اہم ہے، بشریٰ بی بی نے کمزور آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے عائشہ اور علی کو باہر بلایا۔ آپ کی والدہ کی حالت اب بہتر ہے، لیکن انہیں کچھ دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ ان کے دل کی کچھ نالیاں بلاک ہیں جن کا علاج کرنا ہوگا۔ کیا آپریشن کی ضرورت ہوگی؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں انجیو پلاسٹی کرنی پڑے گی۔ یہ ایک معمولی سا آپریشن ہے، لیکن ان کی عمر اور پہلے سے موجود طبی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں احتیاط برتنی ہوگی، ڈاکٹر نے بتایا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی؟ ہم پوری کوشش کریں گے۔ فی الحال آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اگلے دن آپریشن ہونا تھا۔ رات کو عائشہ اپنی ماں کے پاس رکی جبکہ علی گھر گیا تاکہ کچھ ضروری سامان لے آئے۔ بیٹی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بشریٰ بی بی نے آہستہ سے کہا جب وہ دونوں اکیلی تھیں۔ جی امی بولیں، عائشہ نے کہا ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ امی، ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، عائشہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹی، مجھے سننے دو، میری بات سنو جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن کا مجھے افسوس ہے، لیکن تم میری سب سے بڑی نعمت ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اور علی ہمیشہ خوش رہو اپنے بچے کے ساتھ۔ عائشہ رونے لگی۔ امی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم سب خوش رہیں گے ساتھ۔ بشریٰ بی بی مسکرائیں اور پھر بولیں، عائشہ، میں چاہتی ہوں کہ تم علی کو معاف کر دو۔ جو کچھ ہوا اس میں اس کا قصور اتنا نہیں تھا، میں بھی اس میں شامل تھی، لیکن اس نے تمہارے لیے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ امی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور آپ کو بھی۔ اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں، عائشہ نے کہا اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے۔ صبح ہوئی اور بشریٰ بی بی کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ عائشہ اور علی دونوں دعا کر رہے تھے۔ وہی امام صاحب بھی آ گئے جنہوں نے پہلے ان کی مدد کی تھی۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے، امام صاحب نے کہا۔
3 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन मरीजा की हालत अभी नाजुक है। अगले 48 घंटे अहम हैं, डॉक्टर ने बताया। आयशा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि अली ने गहरी सांस ली। इमाम साहब ने उन दोनों के कंधों पर हाथ रखा। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, उन्होंने कहा। बुशरा बीबी को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें निगरानी में रखा गया। आयशा और अली बारी बारी उनके पास जाते, हालांकि वो होश में नहीं थी। अगले दिन जब अली आईसीयू में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी हलचल नजर आई। नर्सें और डॉक्टर्स बुशरा बीबी के बेड के गिर्द जमा थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? उसने एक नर्स से पूछा। मरीजा की तबीयत में अचानक तब्दीली आई है, आप बराह करम बाहर इंतजार करें, नर्स ने कहा। अली दौड़कर आयशा के पास गया, जो कैफेटेरिया में थी। आयशा, जल्दी चलो, अम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। दोनों आईसीयू के बाहर पहुंचे, जहां डॉक्टर उन्हें मिल गया। क्या हुआ डॉक्टर? अम्मी ठीक तो हैं? आयशा ने घबरा कर पूछा। आपकी वालदा को दिल का एक और दौरा पड़ा है। हमने उन्हें मुस्तहकम कर लिया है, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर ने बताया। आयशा के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अली ने फौरन उसे संभाला। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अली ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, और एक वक्त में सिर्फ एक शख्स, डॉक्टर ने कहा। आयशा पहले अंदर गई। बुशरा बीबी आंखें बंद किए लेटी हुई थीं। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। बीप बीप की आवाज़ के साथ मॉनिटर पर उनके दिल की धड़कन दिखाई दे रही थी। अम्मी, आयशा ने आहिस्ता से कहा, उनका हाथ थामते हुए। बुशरा बीबी ने आंखें खोली, बेजान सी नज़रों से अपनी बेटी को देखा। फिर उन्होंने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और आयशा के पेट पर रखा, जहां उनका पोता या पोती बढ़ रहा था। आयशा समझ गई कि उनकी माँ क्या कहना चाहती हैं। हाँ अम्मी, आपका पोता या पोती जल्द ही आएगा। आपको उसे देखना है, इसीलिए आपको जल्दी ठीक होना है। बुशरा बीबी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर आंखें बंद कर लीं। आयशा ने नर्स की तरफ देखा। नर्स ने आयशा को इशारा किया कि वक्त खत्म हो गया है। वो बाहर आ गई, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। अली, अब तुम जाओ, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, उसने कहा। अली अंदर गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने बुशरा बीबी के करीब जाकर उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, मैं हूँ अली, उसने आहिस्ता से कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा आंखें खोली। उन्होंने अली को देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। बेटा, वो मुश्किल से बोल पाई, ऑक्सीजन मास्क के नीचे से। जी अम्मी, मैं सुन रहा हूँ, अली ने कहा, झुककर उनके करीब होते हुए। आयशा, ख्याल रखना मेरी बेटी का और अपने बच्चे का, बुशरा बीबी ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा। हाँ अम्मी, मैं वादा करता हूँ, लेकिन आप भी जल्द ठीक हो जाएंगी। हम सब साथ रहेंगे, अली ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। बुशरा बीबी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। फिर उन्होंने कुछ और कहना चाहा, लेकिन बोल ना पाई। उनकी आंखें बंद हो गईं। अचानक मॉनिटर पर लगी बीप की आवाज़ तेज हो गई। अली ने देखा तो उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। नर्स, डॉक्टर, वो चिल्लाया। मेडिकल स्टाफ दौड़ कर आया और अली को बाहर जाने का इशारा किया। वो घबरा कर बाहर आ गया, जहां आयशा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आयशा ने पूछा, खौफ से कांपते हुए। पता नहीं, अचानक मॉनिटर पर कुछ हुआ। डॉक्टर्स अंदर हैं, अली ने कहा। दोनों बेचैनी से आईसीयू के बाहर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। उसका संजीदा सा चेहरा था। मैं अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उनका दिल बहुत कमज़ोर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयशा ने एक चीख के साथ अपना मुंह छुपा लिया, जबकि अली ने उसे संभाला, खुद भी आंसुओं से भरी आंखों के साथ। 3 महीने गुजर गए। आयशा और अली ने अपनी ज़िंदगी में बुशरा बीबी की कमी के साथ जीना सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि दुख अभी भी ताज़ा था, लेकिन वो दोनों अपने आने वाले बच्चे की वजह से मजबूती से आगे बढ़ रहे थे।
ایک شام عائشہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی جو اب تک ویسے ہی تھا جیسے انہوں نے چھوڑا تھا۔ وہ ان کی چیزوں کو چھونے لگی، ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی۔ عائشہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ علی نے پوچھا دروازے پر کھڑے ہو کر۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس امی کو یاد کر رہی تھی، عائشہ نے جواب دیا، آنکھوں میں آنسو لیے۔ علی اندر آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک خاص انسان تھی، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اور کیا؟ عائشہ نے پوچھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ علی نے گہری سانس لی۔ میں نے کبھی تمہیں نہیں بتایا، لیکن امی کے آخری لمحات میں جب میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، علی تم میرے بیٹے جیسے ہو، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے ہمیشہ میری مدد کی، میری غلطی کے باوجود۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور تم بھی مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی، وہ کتنی محبت کرتی تھی ہم سے۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، اپنی یادوں میں کھوئے ہوئے۔ اچانک عائشہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور چونک کر کہا، اوہ، کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ علی نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، بچے نے لات ماری ہے، پہلی بار اتنی زور سے، عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ علی نے اپنا ہاتھ عائشہ کے پیٹ پر رکھا اور بچے کی حرکت محسوس کی۔ واؤ، یہ تو بہت زوردار ہے۔ دونوں ہنس پڑے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ امی ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، شاید وہ ہمارے بچے کے ساتھ بھی ہیں، ان کی روح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، علی نے کہا۔ 1 مہینے بعد عائشہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا، جسے انہوں نے بشرا کا نام دیا، اپنی ماں کی یاد میں۔ السلام علیکم چھوٹی بشرا، میں تمہاری ماں ہوں اور یہ تمہارے ابو ہیں، عائشہ نے اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہاری نانی بشرا بی بی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اپنی دعاؤں کے ساتھ، علی نے کہا، اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتے ہوئے۔